بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 50 پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے معانی باب التفعیل، باب تفعیل کی خاصیات۔ اس سے قبل ویڈیو کے اندر ہم ثلاثی مجرد اور باب افعال کی خاصیات پڑھ چکے ہیں۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم ثلاثی مزید فی سے باب تفعیل کی خاصیات پڑھیں گے۔ باب تفعیل کی خاصیات بھی اس عربی نسخے کے اندر 15 مذکور ہیں اور دیگر نسخوں کے اندر 13 ہیں۔ اجمالی طور پر ان کو سن لیجئے۔ سب سے پہلی خاصیت ہے التعدیۃ، دوسری خاصیت التصغیر، تیسری الصیرورۃ، المبالغۃ، البلوغ، النسبۃ الی المأخذ، سلب المأخذ، الاتخاذ، تخلیط المأخذ، التحویل، القصر والاختصار، الموافقۃ، الابتداء، التوجہ الی المأخذ اور قبول المأخذ۔ یہ 15 خاصیات ہیں جو عربی نسخے کے اندر مذکور ہیں۔ یہ کے بعد دیگرے ان تمام خاصیات کو پڑھتے ہیں، اور جو خاصیات پچھلے سبق میں گزر چکی ہیں ان خاصیات کی صرف یہاں مثالیں ذکر کی جائیں گی۔ باقی جو تعریف تھی اور جو اس کا اصطلاحی معنی تھا وہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت ہے التعدیۃ۔ تعدیہ کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے سبق میں گزر چکا ہے کہ فعل لازم ہے تو اس کو متعدی بنا دینا، اور اگر متعدی الی مفعول واحد ہے تو اس کو متعدی الی مفعولین کر دینا، اور اگر متعدی الی مفعولین یعنی 2 مفعول کی طرف متعدی ہے تو اس کو 3 مفاعیل کی طرف متعدی بنا دینا۔ تو مثال دیکھیے یہاں پر فرحنی سعید، سعید نے مجھے خوش کر دیا۔ فإن مجردہ من سمع لازم، اس کا مجرد سمع یسمع سے آتا ہے اور وہ لازم ہے، یعنی فرح۔ اب فرح کا مطلب ہے وہ خوش ہوا، فرحت میں خوش ہوا، تو یہ فعل لازم ہے، لیکن باب تفعیل میں جب منتقل ہوا تو یہ متعدی ہو گیا۔ دوسری مثال ہے وعلمت الناس الحق وفی المجرد علمت الحق۔ اب آپ دیکھیے مجرد کے اندر علم یعلم ایک مفعول کی طرف متعدی ہے، جبکہ اس کو باب تفعیل کی طرف جب لے گئے تو یہ 2 مفاعیل کی طرف متعدی ہو گیا، الناس الحق، 2 مفعول یہاں پر آ گئے۔ تو یہ تھی متعدی کی مثالیں۔ دوسری خاصیت ہے التصغیر۔ التصغیر اس کا مطلب یہ ہے کہ مفعول کو ماخذ والا بنا دینا۔ آپ دیکھیے سود زید وجہہ، زید نے اپنا چہرہ کالا کر لیا۔ سود اس کے اندر السواد یہ ماخذ ہے اور وجہہ یہ اس مفعول بھی ہے، تو گویا فاعل نے مفعول بھی کو ماخذ والا بنا دیا، ای جعلہ ذا سواد، اس کو کالا بنا دیا۔ دوسری مثال ہے نصلت السہم، میں نے تیر کو پیکار والا یعنی پھل والا بنا دیا۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر النصل یہ ماخذ ہے، اور متکلم جو فاعل ہے اس نے مفعول کو ماخذ والا بنا دیا، ای جعلت فیہ نصلا، میں نے اس میں پھل بنا دیا، یا پھر واتخذتہ ذا نصل، میں نے اس کے اندر پیکار بنا دیا۔ اس کے بعد ہے الصیرورہ۔ الصیرورہ کا مطلب ہے ہونا، اور اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ماخذ والا ہو جانا۔ اب مثال دیکھیے نورت الشجرۃ، درخت کلیوں والا ہو گیا۔ نورہ کے اندر النور یہ ماخذ ہے اور الشجرہ یہ فاعل ہے۔ اب فاعل وہ ماخذ والا ہو گیا ہے تو اس لیے اس کو صیرورت کہا جائے گا، اور آپ دیکھیے کہ یہ باب تفعیل ہے، نورہ ینور تنویرا، خرج نورها وصارت ذات انوار، کلیاں نکل آئیں اور وہ کلیوں والا ہو گیا۔ والنور الزہرۃ المبتدئۃ فی الانفتاح، نور کا مطلب لکھا ہے کہ نور کلی کو کہتے ہیں جو ابتدا کے اندر کھلتی ہے درخت پر۔ اس کے بعد چوتھی خاصیت ہے المبالغۃ۔ مبالغہ یہ کثرت کو کہتے ہیں، یعنی کثرت پر دلالت کرنے والا۔ یہ خاصیت باب تفعیل میں دوسرے ابواب کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے، اور مبالغہ کی یہاں پر 3 اقسام ہوں گی۔ پہلی قسم مبالغہ کی یہ ہے کہ وہ فعل میں ہو، خواہ کیفیت میں ہو، جیسے صرح الامر، معاملہ خوب اچھی طرح واضح ہوا،
یہاں فعل کی کیفیت میں یعنی فعل کی جو حیثیت ہے اس کے اندر مبالغہ ہے، یا پھر کمیت اور مقدار کے اندر مبالغہ ہوگا، کثرت ہوگی، جیسے جولت میں بہت گھوما، یہاں پر مقدار میں مبالغہ ہے کہ میں زیادہ مقدار میں گھوما ہوں۔ دوسری قسم وہ فاعل کے اندر مبالغہ کی ہے، یعنی جو کثرت پائی جائے گی وہ فاعل کے اندر پائی جائے گی، جیسے موتت الابل بہت اونٹ مرے، یہاں الابل یہ فاعل ہے اور ان کے اندر کثرت پائی جا رہی ہے، ان کے اندر مبالغہ پایا جا رہا ہے کہ مرنے والے اونٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور تیسرا جو مبالغہ ہے وہ مفعول میں ہوگا، یعنی فعل میں یا پھر فاعل میں اور یا پھر مفعول میں۔ مفعول کی مثال قطعت الثیاب، میں نے بہت کپڑے کاٹے، یہاں پر آپ دیکھیے الثیاب یہ مفعول ہے اور مبالغہ کے ساتھ جو عمل واقع ہوا ہے وہ مفعول بھی یعنی کپڑے کے اندر واقع ہوا ہے۔ تو یہ تھا مبالغہ کا مطلب باب تفعیل کے اندر۔ وہی الدلالۃ علی التکثیر، مبالغہ کہتے ہیں کہ زیادتی پر دلالت کرنے والا یعنی کثرت پر دلالت کرنے والا۔ وهذا المعنى يوجد في هذا الباب اکثر مما يوجد في الابواب الاخرى، یہ معنی دیگر ابواب کی نسبت باب تفعیل کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہی اما ان تکون، اور یہ مبالغہ ہوگا فی الفعل فعل کے اندر، فی الفاعل فاعل کے اندر، فی المفعول مفعول کے اندر۔ تینوں کو دیکھیے، فعل کی مثال ہے صرح الامر، معاملہ بہت زیادہ واضح ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر مبالغہ ہے وہ فعل کے اندر ہے، یعنی اس کی وضاحت کے اندر اور اس کے بہت زیادہ صریح ہونے کے اندر مبالغہ پایا جا رہا ہے، ای بالغ فی تصریحہ و توضیحہ۔ یہ تو تھا کیفیت کے اعتبار سے مبالغہ فعل کے اندر۔ دوسری صورت ہے کمیت کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے مبالغہ فعل کے اندر پایا جائے۔ اس کی مثال دیکھیے جول زید البلاد، زید شہروں کے اندر بہت زیادہ گھوما ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر گھومنا یعنی جولا اس کے اندر مبالغہ پایا جا رہا ہے اور یہ مقدار ہے، یعنی بہت زیادہ مقدار میں وہ گھوما ہے، ای طوف فیہا کثیرا، اس نے شہروں میں بہت زیادہ چکر لگائے۔ مبالغے کی دوسری صورت وہ فاعل کے اندر ہے، جیسے موتت الابل، بہت زیادہ اونٹ مر گئے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر مبالغہ جو پایا جا رہا ہے وہ اونٹوں میں پایا جا رہا ہے، کثرت جو ہے وہ اونٹوں کی ہے جو مری ہے، تو گویا یہاں پر فاعل کے اندر مبالغہ پایا جا رہا ہے، ای ماتت کثیر من الابل، بہت سارے اونٹ مر گئے۔ یا پھر مفعول کے اندر مبالغہ پایا جائے گا، قطعت الحبل قطعا کثیرتا، میں نے رسی کے بہت زیادہ ٹکڑے کیے، بہت زیادہ اس کو کاٹا۔ اب یہاں پر جو کاٹنے کا عمل واقع ہوا وہ رسی پر ہوا اور رسی مفعول ہے، تو گویا مبالغے کا جو معنی پایا جا رہا ہے، جو بہت زیادہ کٹنے کا معنی پایا جا رہا ہے، وہ مفعول کے اندر پایا جا رہا ہے۔ فالمبالغۃ فی تقطیع الحبل، مبالغہ اور کثرت وہ رسی کے کٹنے میں پائی جا رہی ہے۔ والنصل فیہا هو القسم الاول، اصل جو ہے یا بنیادی جو ہے وہ پہلی قسم ہے، یعنی فعل کے اندر مبالغہ پایا جائے۔ پانچویں خاصیت ہے البلوغ۔ البلوغ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس کا لغوی معنی وہ پہنچنا ہے، اصطلاحی معنی یہ ہے کہ فاعل وہ مفعول کے وقت کو، مکان کو یا پھر اس کے عدد کو پہنچ جائے۔ اب مثال دیکھیے خیم زید، زید خیمے تک پہنچا۔ اب خیم اس کے اندر الخیمہ ماخذ ہے اور زید فاعل ہے، تو فاعل ماخذ کو پہنچ گیا، ماخذ کے مکان میں یا جگہ پہ پہنچ گیا۔ دوسری مثال ہے وعمق خالد النظر فی الامر، خالد نے بہت گہری نظر سے معاملے کو دیکھا۔ عمقہ کے اندر عمق وہ ماخذ ہے، تو گویا فاعل ماخذ کے اندر پہنچا۔ وصل فیہ طالبا اقصی غایاتہ، وہ اس نے معاملے کے اندر خوب غور کیا۔ چھٹی جو خاصیت ہے وہ ہے النسبۃ الی الماخذ، مفعول کی ماخذ کی طرف نسبت کرنا۔ عبارت دیکھیے وہی نسبۃ المفعول الی اصل الفعل، فعل کی طرف مفعول کی نسبت کرنا۔ مثال دیکھیے کفرتہ ای نسبتہ الی الکفر، اب کفرتہ کے اندر الکفر یہ ماخذ ہے اور ہو کی ضمیر یہ مفعول ہے، تو فاعل مفعول کی ماخذ کی طرف نسبت کر رہا ہے۔ اگلی خاصیت ہے سلب الماخذ، ماخذ کا ختم کرنا یا ماخذ کا دور کرنا۔ مثال دیکھیے قشرت العود ای نزعت القشر منہ، اب قشرتو کے اندر قشر چھلکا یہ ماخذ ہے اور متکلم کی ضمیر فاعل ہے
اور العود یہ مفعول ہے۔ تو گویا فاعل مفعول سے ماخذ کو، قشر کو دور کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے الاتخاذ۔ اتخاذ لغت میں پکڑنے کو کہتے ہیں، اختیار کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر اس کے 4 معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی ماخذ کو بنانا اور ایجاد کرنا، جیسے تبوّبا، اس نے دروازہ بنایا۔ اب تبوّا کے اندر بابن یہ ماخذ ہے اور اسی کو بنایا گیا ہے، ایجاد کیا گیا ہے۔ اور دوسرا ہے ماخذ کو اختیار کرنا، جیسے تجنبا، اس نے کنارہ کشی اختیار کی۔ اب تجنبا کے اندر جنبن یعنی کنارہ پکڑنا یہ ماخذ ہے، اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کسی چیز کو ماخذ بنانا، جیسے توسد الحجرہ، اس نے پتھر کو تکیہ بنایا۔ اب توسدہ کے اندر توسد یہ ماخذ ہے اور الحجر یہ مفعول ہے، تو وہ مفعول کو ماخذ بنا دیا گیا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ کسی چیز کو ماخذ میں لینا، جیسے تابط الکتاب، تابط کے اندر اللبط یعنی بغل یہ ماخذ ہے، کتاب کو ماخذ کے اندر لیا گیا۔ تو یہاں دیکھیے ای اتخاذ الفاعل ماخذہ، فاعل کا ماخذ کو اختیار کرنا، جیسے خیم القوم ای ضربوا خیاما، قوم نے خیمے گاڑے۔ اب القوم یہ فاعل ہے، خیامن جو کہ ماخذ ہے اس کو اختیار کیا ہے، اس کو بنایا ہے۔ اس کے بعد ہے تخلیط الماخذ۔ تخلیط لغت میں ملانے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں کسی چیز کو ماخذ سے آراستہ کرنے کو کہتے ہیں۔ عبارت کے اندر دیکھیے اور مثال میں غور کیجیے، وَهُوَ تَلْمِيعُ الشَّيْءِ ای المفعول بالماخذ۔ تخلیط ماخذ کہتے ہیں کہ چیز کا یعنی مفعول کا ماخذ سے آراستہ کرنا، یعنی مفعول کو ماخذ سے آراستہ کرنا۔ مثال دیکھیے ذهبت السیف، اب یہاں پر ذهبت کے اندر الذهب یہ ماخذ ہے اور متکلم کی ضمیر فاعل ہے اور السیف یہ مفعول ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ مفعول کو الذهب یعنی سونے کے پانی سے آراستہ کیا گیا، ملمع کیا گیا، وہ مفعول کو ماخذ سے آراستہ کیا گیا۔ ای جعلت الذهب او ماءه على السیف، اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے سونے سے یا سونے کے پانی سے تلوار کو آراستہ کیا، ملمع کیا۔ تو یہ 9 خاصیات اس باب کی ہم نے آج کی اس ویڈیو کے اندر پڑھ لی ہیں۔ بقیہ خاصیات انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس باب کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔